السلام علیکم۔ کیا قبر پر پھول ڈالنا بدعت ہے؟ کیا قبر پر سبز ٹہنی لگانا جائز ہے یا ناجائز؟ اور کیا اس پر کوئی صحیح حدیث موجود ہے؟ آج ہم اسی مسئلے پر بات کریں گے، خاص طور پر اس بیان کے حوالے سے جو محمد علی مرزا صاحب نے 2 منٹ میں ریکارڈ کروایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دلائل کیا کہتے ہیں۔ جذبات نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر ٹہنیاں لگائی تھیں، تو کیا ہم قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے کہ حجر اسود ہے تو ہم بزرگوں کی چوکھٹ کو چوم سکتے ہیں، قبروں پہ ٹہنی ضرور لگائیں آپ، پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں آپ 2 قبروں کے پاس رک کے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑی، اس کے 2 حصے کیے، اس پہ ڈال دی، دونوں پہ لگا دی، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس میں اکثر محدثین کا یہ خیال ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پہ بھی کوئی ٹہنی لگا دیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور یہ بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی سیاہ فام، مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، مسلم میں ڈیٹیل ہے، فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، 2-3 دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کے آرام میں اس کو خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا، چلو مجھے اب اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ آپ قبر پہ گئے، جا کے جنازہ پڑھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھیں، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا ہے۔ اب یہ بڑا ہے، سبحان اللہ بھی ہے اور استغفر اللہ بھی پڑھیں، کہ وہ قبریں بریلوی دیوبندی والے حدیثوں کی نہیں تھیں اور کافروں کی بھی نہیں تھی، کیونکہ کافر کو تو نفع پہنچ ہی نہیں سکتا، جو شرک پہ مرا ہے اس کو نبی کی دعا سے تو نہیں ہوگا۔ وہ تو قرآن میں سورہ التوبہ میں باقی جگہوں میں بھی آیا کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہونی۔ اور سورہ توبہ میں ہے کہ منافقین کے لیے آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں اللہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ سبحان اللہ تو آپ نے پڑھ لیا، یعنی وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے مسلمان تھے، یعنی اصحاب تھے، تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہاں تو آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بچ جائیں گے، جنہوں نے حضور کی صحبت بھی کی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کی قبریں جو ہے نور سے بھری گئی ہیں۔ تو اس لیے وہ ٹہنیوں والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک برکت تھی۔ اگر کوئی اس پہ سنت پہ بھی عمل کرتا ٹھیک ہے، ٹہنیاں لگائے، پھول پھینکنا نہیں ہے، یہ تو بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں، جا کے ایک پوری انڈسٹری پھولوں کی بنا لی ہے آپ نے، وہ خریدتے ہیں اور پھر ہر شب رات کے اوپر ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، عید کی راتوں میں ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ٹہنی تو مفت مل جاتی ہے میرے بھائی، کہیں سے بھی کاٹیں۔ اور بلکہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے سرانے کی سائڈ پہ کوئی لوگ عموماً ایک لکڑی اور ٹہنی گاڑ دیتے ہیں قبر کی نشاندہی کے لیے، وہ جائز ہے۔ آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ دین جذبات سے نہیں دلائل سے چلتا ہے۔ ہمیں ہر عمل کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھنا چاہیے، نہ کہ صرف رسم و رواج یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر۔ اگر قبر پر پھول رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر لیا جائے تو اس کے لیے واضح دلیل ہونی چاہیے، اور اگر یہ صرف ایک وقتی عمل تھا تو ہمیں اس کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہوگا۔ دین میں اضافہ یا کمی دونوں ہی احتیاط طلب امور ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم تحقیق کریں، سوال کریں اور دلیل کے ساتھ دین کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق دے اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریئیکشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔